آج صبح سویرے کی بات ہے، فجر کی نماز سے کچھ پہلے جب بیدار ہوا اور اپنے موبائل کو دیکھا تو دسیوں جانب سے یہ خبر پہنچی تھی، آئی تھی کہ آج کی رات یعنی 1 ستمبر 2020 عیسوی مطابق 12 محرم الحرام 1442 ہجری بروز منگل تقریباً رات کے 2:30-3 بجے ہندوستان کے مشہور عالم دین اور بالخصوص شمالی بہار کے انتہائی مشہور و معروف محدث فقیہ حضرت مولانا قاسم مظفر پوری علیہ الرحمہ مظفر پور کے زکریہ کالونی میں اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو گئے، اس دار فانی سے رخصت ہو کر دار بقا کی طرف پہنچ گئے۔ ان للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ ایسی خبر تھی جس نے نہ جانے ہم جیسے کتنے افراد کو مغموم کر دیا، افسوس میں مبتلا کر دیا، اور ہم یہ غمناک اور اندوہناک خبر سن کر مغموم ہو گئے، افسردہ ہو گئے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے، جو بھی یہاں آیا ہے اسے جانا ہے۔ ازلی اور ابدی حیات کہا جائے جسے حاصل ہے وہ صرف اللہ کی ذات ہے، اس کے علاوہ اس کائنات میں جو بھی ہے ما سوی اللہ اسے جانا ہے، رخصت ہونا ہے۔ جانے والے ہر طرح کے ہوتے ہیں، کچھ جانے والے ایسے ہوتے ہیں جن کے چلے جانے سے کوئی افسوس نہیں ہوتا، اور بعض جانے والے ایسے ہوتے ہیں جن کے جانے سے صرف گھر والے ہی نہیں، علاقے اور محلے والے ہی نہیں، پورا ملک ہی نہیں بلکہ پوری دنیا مغموم ہو جاتی ہے، اور جن کے چاہنے والے لاکھوں کی تعداد میں ہوا کرتے ہیں۔ اس دنیا میں ہر طرح کے لوگ بستے ہیں، ایسے بھی لوگ ہیں جن کے جانے سے خوش ہوا جاتا ہے، اور ایسے بھی لوگ ہیں جن کے جانے سے ایک بڑی دنیا مغموم ہو جاتی ہے۔ ہم اور آپ یقیناً آج غمزدہ ہیں، آج افسردہ ہیں، لیکن ساری چیز اللہ کی ہے۔ جو بھی چیز ہے وہ اللہ نے ہمیں دی ہے، اور اللہ کے اختیار میں وہ اسے جب چاہے لے لے۔ حضرت مولانا قاسم مظفر پوری جنہیں ہم اور آپ دامت برکاتہم مد ظلہ العالی اور نہ جانے اس جیسے کتنے دعائیہ کلمات سے نوازتے تھے اور ان کی خدمت میں پیش کیا کرتے تھے جب وہ باحیات تھے، آج وہ چلے گئے ہیں تو آج بھی ہم ان کے لیے دعائیہ کلمات پیش کرتے ہیں، لیکن وہ کلمات جو عموماً مرنے کے بعد، وفات کے بعد پیش کیا جاتا ہے، آج ہم انہیں علیہ الرحمہ کہتے ہیں، رحمت اللہ علیہ کہہ رہے ہیں، نور اللہ مرقدہ کہتے ہیں، قدس سرہ کہتے ہیں، اور ان جیسے دعائیہ کلمات سے نواز رہے ہیں۔ مولانا کے انتقال سے علمی حلقے میں خاص طور سے ایک بڑا خلا پیدا ہو گیا ہے۔ یوں تو جب سے کرونا وائرس کی یہ وبا ہے اور مہاماری ہے، اس 4-5 مہینے میں ہندوستان اور بیرون ہند میں نہ جانے کتنے علماء، 100 سے زائد علماء جو چوٹی کے علماء تھے، مائے ناز علماء تھے، جو اپنے فن میں عبور رکھتے تھے، جو امت کے لیے مشعل راہ تھے، وہ اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں۔
اللہ کو پیارے ہو چکے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کو جنت میں جگہ عنایت فرمائے۔ حضرت مولانا قاسم مظفر پوری علیہ الرحمہ کو اللہ تعالیٰ نے بہت سارے اوصاف و خصائل سے نوازا تھا۔ آپ ایک بڑے مدرس تھے اور کامیاب مدرس تھے۔ ہزاروں شاگرد ہند اور بیرون ہند میں آپ کے پھیلے ہوئے ہیں، جو علم دین اور دیگر کاموں میں مصروف ہیں۔ یہ آپ کی بہت بڑی خوبی تھی کہ فن تدریس کے آپ شہسوار تھے، درس و تدریس کے پیچ و خم سے اچھی طرح واقف تھے، اور شاگردوں کو یا یہ کہا جائے طلباء کو، مخاطب کو کیسے مطمئن کیا جائے اور پیچیدہ سے پیچیدہ گتھیاں کیسے سلجھائی جائیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو سلجھانے کا اور افہام و تفہیم کا اعلیٰ وصف عنایت فرمایا تھا۔ ایک دوسری صفت آپ کی یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو میدان قضا کی مہارت عنایت فرمائی تھی۔ ابھی موجودہ ہندوستان میں بعض بڑے حضرات سے میں نے یہ بات سنی ہے کہ قضا کے سلسلے میں حضرت مولانا قاسم مظفر پوری علیہ الرحمہ سے زیادہ مہارت رکھنے والا پورے ہندوستان میں کوئی نہیں۔ آپ قاضی شریعت تھے، امارت شریعہ کے پلیٹ فارم سے آپ نے بہت کام کیا اور پوری زندگی اس پلیٹ فارم سے لگے رہے۔ حضرت قاضی مجاہد الاسلام علیہ الرحمہ کے آپ بہترین رفیق کار تھے۔ قضا کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہترین صلاحیت عنایت فرمائی تھی۔ تیسری خصوصیت جو انتہائی اہم ہے کہ آپ بہترین مصنف بھی تھے۔ بعض کتابیں اردو زبان میں اور بعض کتابیں عربی زبان میں آپ نے تصنیف کی ہے۔ یہ تصنیف و تالیف کا ملکہ اور تصنیف و تالیف کی صفت یہ ایک الگ ہی صفت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس صفت سے بھی آپ کو معمور فرمایا تھا اور اس صفت سے بھی آپ متصف تھے۔ چوتھا وصف آپ کا یہ ہے کہ آپ اعلیٰ اخلاق کے پیکر تھے، حسن اخلاق کے نمونہ تھے۔ جو بھی آپ سے ملتا وہ آپ سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا تھا، وہ ضرور متاثر ہوتا آپ سے۔ آپ کا پانچواں وصف یہ تھا کہ آپ صرف عالم ہی نہیں تھے بلکہ عالم بعمل تھے، اور اگر یہ کہا جائے کہ آپ کا عمل آپ کے علم پر غالب تھا۔ آپ سیدھے سادھے انداز میں رہتے تھے، کوئی دیکھتا تو آپ کو اتنا بڑا عالم نہ سمجھتا، لیکن آپ کے اندر علم کا سمندر تھا اور بہت بڑے عالم تھے، یعنی علم و عمل کے آپ پیکر تھے، اس میں کوئی شک نہیں۔ چھٹا وصف آپ کا یہ میں سمجھتا ہوں، انتہائی سادہ، انتہائی منکسر المزاج، انتہائی عاجزی اور انکساری کے جو اوصاف ہوتے ہیں اس صفت کے آپ حامل تھے۔ اپنے آپ کو بڑا بنا کر پیش کرنا اور اپنے علمی روب کو جمانا اور دکھانا اور اپنی تصنیف و تالیف کا روب بیٹھانا، یہ تو آپ کے اندر تھا ہی نہیں۔ سدھارن انداز میں، سیدھے انداز میں رہنے والے تھے۔ اچانک کوئی دیکھتا تو آپ کے علم کا اندازہ نہیں لگا سکتا، آپ کے چہرے مورے سے بھی اندازہ نہیں لگا سکتا، لیکن جب گفتگو ہوتی اور جب باتیں شروع ہوتی تو پتہ چلتا کہ آپ کتنے بڑے صاحب علم ہیں۔ ایک آخری بات، ساتویں صفت جو اللہ تعالیٰ نے عنایت فرمائی تھی وہ انتہائی اہم ہے کہ آپ مخلص تھے۔ اس مخلص ہونے کے بارے میں خود میرے ساتھ بھی ایک واقعہ پیش آیا، لیکن وقت نہیں ہے کہ میں آپ کو تفصیل بیان کروں۔ انشاءاللہ کبھی موقع ملا کسی مناسبت سے تو بات کروں گا۔ آپ انتہائی مخلص تھے۔ میری ملاقات حضرت سے بہت زیادہ تو نہیں ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں 4-5 ملاقات ہیں، ہر ملاقات میں ہم نے آپ کو مخلص پایا ہے، چاہے کوئی مشورہ ہو، چاہے کوئی بات ہو یا کوئی اور چیز ہو۔ انتہائی مخلص آدمی تھے اور جو بہتر سمجھتے وہ بات کہتے۔ ابھی کچھ دن پہلے کی بات ہے، عید الاضحیٰ کی مناسبت سے میں گھر گیا ہوا تھا،
7 اگست 2020 عیسوی، آج 1 ستمبر ہے، یعنی 1 مہینہ بھی نہیں ابھی ہوا ہے۔ 7 اگست کی بات ہے کہ میں مظفر پور جانا ہوا تو ایک وفد کے ساتھ حضرت مولانا سے ملاقات ہوئی، جس وفد میں میں تھا۔ حضرت مولانا مفتی ثناء الہدیٰ قاسمی دامت برکاتہم تھے، حضرت مولانا محمد انور اللہ فلک قاسمی دامت برکاتہم، اور میرے برادران مولانا نظر الہدیٰ قاسمی، مولانا ظفر الہدیٰ قاسمی، اور اس طرح اور بھی افراد تھے جنہوں نے مولانا سے ملاقات کی، ان کی عادت کی، ان کو دیکھا، دعائیں دیں۔ جب ہم لوگوں کی آمد ہوئی اور ہم لوگ مولانا کے پاس گئے، تو مولانا کے ناک میں پائپ لگا ہوا تھا، مولانا لیٹے ہوئے تھے، لیکن ہم لوگوں کو دیکھ کر وہ اٹھ گئے، بول تو نہیں سکے، لیکن ہاتھوں سے اشارہ کیا کہ میرے لیے دعا کیجیے۔ ایک ایسا مخلص آدمی، ایسے محبت کرنے والا، اور علماء سے، عوام سے، اللہ کی مخلوق سے اتنی محبت کرنے والا آدمی، جو اپنی مثال آپ تھا، اپنی مثال آپ تھا، وہ آج ہم سے رخصت ہو چکا ہے۔ ہم اس کے لیے، ان کے لیے، ایسی عظیم شخصیت کے لیے ہم دعا کرتے ہیں، اور ہم یہی کہتے ہیں۔ آج سے کچھ ماہ پہلے میں نے اپنے والد محترم کے بارے میں ایک مضمون لکھا تھا، اور میں نے اس میں یہ لکھا تھا کہ میرے والد محترم رخصت ہو گئے اور زبان حال سے لوگوں کو یہ کہتے ہوئے چلے گئے۔ ایک شعر میں نے پیش کیا تھا، وہی شعر حضرت مولانا کی خدمت میں، حضرت مولانا کے سلسلے میں پیش کر رہا ہوں کہ حضرت مولانا قاسم مظفر پوری علیہ الرحمہ، ممتاز عالم دین، بہترین قاضی شریعت، ہم سے رخصت ہو چکے ہیں، اور زبان حال سے یہ کہتے ہوئے رخصت ہوئے ہیں کہ سورج ہوں، زندگی کی رمق چھوڑ جاؤں گا، سورج ہوں، زندگی کی رمق چھوڑ جاؤں گا، میں ڈوب بھی گیا تو شفق چھوڑ جاؤں گا، سورج ہوں، زندگی کی رمق چھوڑ جاؤں گا، میں ڈوب بھی گیا تو شفق چھوڑ جاؤں گا۔ آج حضرت مولانا ہم سب سے جدا ہو چکے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں پہنچ چکے ہیں، اور ہمیں امید ہے اور ہم دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ان کے سیئات پر پردہ ڈال کر ان کے اعمال کو، ان کے نیک چیزوں کو اللہ قبولیت سے نوازے گا، اور اعلیٰ علیین میں اللہ انہیں جگہ دے گا، جنت الفردوس میں اللہ انہیں جگہ دے گا۔ ہم یہی دعا کرتے ہیں، اور یہی ہماری چاہت ہے، ہماری خواہش ہے، اور اللہ سے ہمیشہ خیر کی امید رکھنی چاہیے۔ ہم حضرت مولانا کے جانے سے جو علمی حلقے میں جو ایک خلا پیدا ہوا ہے، ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کا نعم البدل ہمیں عنایت فرما دے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صبر کی توفیق عنایت فرمائے، خاص طور سے حضرت مولانا کے گھر والوں سے، حضرت مولانا قاسم مظفر پوری علیہ الرحمہ کے گھر والوں سے، چاہے وہ مولانا نعمت اللہ ندوی صاحب ہوں، مولانا رحمت اللہ ندوی صاحب ہوں، یا اسی طرح مولانا کے دیگر افراد خاندان ہیں، ہم ان سب سے تعزیت کرتے ہیں، ہم ان کے غم میں برابر کے شریک ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بہترین زندگی گزارنے کی توفیق عنایت فرمائے، اسلام کی سربلندی کے لیے کام کرنے والا بنائے، اور ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ مزید ویڈیوز کو حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل صوت الحق بگڈھرا کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں۔